میرے پاکستانی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی زندگی پر جہاں نما کی ڈاکومنٹری کا تیسرا اور آخری حصہ۔ پہلے حصے میں ہم نے عمران خان کے خاندانی پس منظر، بچپن اور جوانی کے ادوار اور کرکٹ کیریئر کا احاطہ کیا تھا۔ دوسرے حصے میں ان کے سیاسی سفر کا احوال بیان ہوا تھا، جس کا اختتام یوں ہوا تھا کہ سیاست میں عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد کا ثمر انہیں 17 اگست 2018 کو ملا، جب وہ ایوان صدر میں حلف اٹھا کر پاکستان کے 22ویں منتخب وزیر اعظم بن گئے۔ پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی مجموعی طور پہ غیر اطمینان بخش رہی۔ انہیں ورثے میں بیرونی ادائیگیوں کا بحران ملا تھا، جس پر قابو پانے کے لیے ان کی حکومت کو پہلے سال ہی سے سخت اور نامقبول فیصلے کرنے پڑے۔ ایمنسٹی سکیمز کے عمران خان سخت مخالف تھے، مگر ان کی حکومت نے پے در پے 3 ایمنسٹی سکیمز جاری کی۔ کووڈ کا بحران جہاں ان کے لیے نئے چیلنجز لایا، وہاں ان کی حکومت کو یہ ریلیف بھی ملا کہ عالمی اداروں نے جن 10 غریب ترین ممالک کے لیے خصوصی امداد جاری کی، بدقسمتی سے ان میں پاکستان بھی شامل تھا۔ پاکستان کو مجموعی طور پہ گرانٹ کی مد میں $3.5 ارب ملے، جس سے اکانومی کو عارضی ریلیف ملا۔ خان صاحب کو 3.5 سال کے دور حکومت میں 4 وزرائے خزانہ لگانا پڑے۔ غربت اور بھوک جیسے کینسر کا علاج عمران خان نے پناہ گاہوں اور لنگر خانوں کی ڈسپلن سے کرنے کی کوشش کی۔ پنجاب میں ان کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ کی نہ صرف کارکردگی خراب تھی، بلکہ ان کا مبینہ طور پہ کیریکٹر بھی خراب ہی تھا، اور سرکاری پوسٹنگز اور ٹرانسفرز، شراب کے لائسنسز کے اجراء اور اپنے علاقے میں زمینوں پر ناجائز قبضے جیسے الزامات ان پر لگتے رہے۔ کے پی میں بھی ان کی جماعت کی مجموعی کارکردگی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، جہاں انہیں دوسری بار حکومت ملی تھی۔ خارجہ محاذ پہ چین کے ساتھ سی پیک کا دوسرا مرحلہ عملی طور پہ فریز ہو گیا۔ ان کے وزراء عبدالرزاق داؤد اور مراد سعید نے سی پیک کے منصوبوں کے متعلق کچھ بیانات دیے، جن کی چین نے سختی سے تردید کی۔ سعودی عرب کے حکمرانوں کے ساتھ عمران خان کی ذاتی طور پہ نہ بن پائی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے تاریخی خطاب کے بعد وطن واپسی پر انہوں نے OIC کے متوازی غیر عرب مسلم ممالک کی علیحدہ تنظیم کا تصور پیش کیا، جس پر ملائیشیا اور ترکی نے فوری اتفاق کرتے ہوئے کوالالمپور میں ایک کانفرنس بھی بلا لی۔ سعودی عرب نے اس کا سخت برا منایا، اور اس کے احتجاج پر پاکستان، جو اس کانفرنس کا محرک تھا، خود اس سے باہر نکل گیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب سعودی عرب نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے، تاہم آرمی چیف کی مداخلت سے یہ بحران ٹل گیا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نارمل رہے، تاہم افغانستان میں اپنی ناکامی کا ملبہ امریکہ نے پاکستان پر ڈال دیا۔ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے اپنا باقاعدہ حصہ بنا لیا۔ اس پر پی ٹی آئی کی حکومت نے تمام دستیاب فورمز پر شدید احتجاج کیا، اور قوم کو ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو کر احتجاج کرنے کو بھی کہا۔ یہ سلسلہ چند ہفتے بعد خود ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ بالا کوٹ پر بھارت کے فضائی حملے اور الزام تراشی کا البتہ پی ٹی آئی حکومت نے ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عالمی سطح پر پاکستان کے مقابلے میں بھارت کا موقف کمزور دکھائی دیا۔ عمران خان کی حکومت میں چینی، گندم، پٹرول کے بحران بھی سر اٹھاتے رہے۔ ہر بحران پہ تحقیقاتی کمیشن بنا، مگر اس کی رپورٹ یا تو پبلک نہیں ہوئی، یا ذمہ داروں کا تعین اور انہیں سزا نہ ہو پائی۔ سانحہ ساہیوال جیسے واقعات ہوئے، جن پر ذمہ داروں کے خلاف اسی طرح کوئی ایکشن نہیں ہوا، جیسے عمران خان ماڈل ٹاؤن کے سانحے پر ہمیشہ مسلم لیگ نون پر مجرموں کی سرپرستی کا الزام لگاتے تھے۔ ان کے 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے پر بھی عمل نہ ہو پایا۔ خان صاحب کے اکثر وزراء کی ناقص کارکردگی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی ان کے لیے سیاسی نقصان کا باعث بنے۔ نہیں، اصل میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا، مجھے پتہ ہی نہیں کتنی ٹرین چل رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس سال پہلا حادثہ ہے۔ شیخ رشید ریلوے کو نہ سنبھال پائے، اور ایک خوفناک حادثے کے بعد عدالت کے سخت ریمارکس پر ان سے ریلوے کی وزارت لے کر انہیں وزارت داخلہ کا قلمدان دے دیا گیا۔ ان کے وزیر صحت اور دیرینہ دوست عامر کیانی پر ادویہ ساز کمپنیوں سے کمیشن لے کر دواؤں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کرنے کے الزامات لگے، ان سے بھی قلمدان واپس لے لیا گیا۔ وزیر ہوا بازی نے پاکستان کی قومی ایئر لائن کے پائلٹوں کی
ڈگریاں جعلی قرار دے کر ایئر لائن پر ہی پابندی لگوا دی۔ اس سب کے دوران خان صاحب نے کرائسس مینجمنٹ کی بجائے میڈیا اور پرسیپشن مینجمنٹ پر توجہ رکھی۔ انہوں نے میڈیا کے 16 ترجمان مقرر کر رکھے تھے اور ہر بحران پر متعلقہ اداروں کی بجائے میڈیا ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا کرتے تھے۔ البتہ اپوزیشن پر انہوں نے خوب سخت گرفت رکھی، اور ان کے دور میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب اپوزیشن کی صف اول اور صف دوم کی تقریباً پوری قیادت مختلف مقدمات کے تحت جیلوں کے اندر تھی۔ اس صورتحال کا مجموعی طور پر نتیجہ یہ تھا کہ خان صاحب کے بیشتر حامی بھی ان کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہ تھے، تاہم ان کے خیال میں یہ سسٹم کی خرابی تھی یا ٹیم کی نااہلی، خان صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ پارلیمانی جمہوریت کا بورا بستر لپیٹ کر اسلامی صدارتی نظام نافذ کر دینا چاہیے تاکہ خان صاحب سسٹم کی مجبوریوں سے آزاد ہو کر کام کر سکیں، جبکہ کچھ کے خیال میں پارٹی اور ملک کو فوری اصلاحات کی ضرورت تھی۔ اس عرصے کے دوران ہونے والے زیادہ تر قومی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن اپوزیشن جماعتیں جیت رہی تھیں۔ پنجاب کنٹونمنٹ بورڈز اور کے پی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھی پی ٹی آئی کو شکست فاش ہوئی۔ حکومت کے پاس صرف 1.5 سال کا عرصہ باقی تھا اور اسے آئی ایم ایف سے معاہدے کا چیلنج بھی درپیش تھا، جس کے لیے عائد سخت شرائط اس کے لیے الیکشن جیتنا مزید مشکل بنا دیتی۔ اپوزیشن کو صرف اگلے عام انتخابات کا انتظار کرنا تھا۔ 5 سال کی مدت مکمل کرنے کے بعد خان صاحب کی کارکردگی کا فیصلہ عوام کو کرنے دیا جاتا اور عوام کے اس فیصلے کو خوشدلی سے مان لیا جاتا تو یقیناً ملک و قوم کے حق میں بہتر ہوتا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ طاقتور اداروں اور اہم مناصب پر فائز شخصیات نے اسے اپنی ذمہ داری بلکہ حق سمجھ رکھا ہے کہ عوام کے لیے فیصلے وہ کریں اور عوام صرف ان فیصلوں پہ اپنی مہر تصدیق ثبت کر دیا کریں۔ عمران خان اور اس وقت کے آرمی چیف کے تعلقات ایک وقت خود خان صاحب کے الفاظ میں مثالی ہوا کرتے تھے، مگر ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر اب ان میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ 3.5 سال خان صاحب کی خارجہ اور داخلہ امور کی مس ہینڈلنگ کو سلجھاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ شاید اپنے تمام انڈے خان صاحب کی ٹوکری میں ڈال کر ان سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ سیاسی امور میں مداخلت یا کسی کو فیور دینے اور کسی کا دباؤ میں رکھنے والا کام نہیں کریں گے۔ اب حکومت جانے اور سیاسی امور۔ ہم نہیں جانتے کہ گھاگ سیاستدانوں نے خود اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کی بو سونگھ لی یا پھر ان تک کوئی پیغام پہنچایا گیا، مگر پھر وہی ہوا جو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اچانک اپوزیشن جماعتوں نے خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ اچانک حکومتی اتحادی اپوزیشن سے ملاقاتیں کرنے لگے۔ اچانک وہ آزاد اراکین جو بڑی محبت سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، انہیں حکومت سے شکایات پیدا ہونے لگی۔ خان صاحب نے کچھ وقت تو اس مسئلے پر بھی میڈیا ترجمانوں کے اجلاس بلائے، مگر پھر انہیں احساس ہوا کہ معاملہ اس بار سیریس ہے۔ اس سے کچھ ہی عرصہ قبل خان صاحب از خود قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے چکے تھے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے موٹر وے پر سفر کرنے والے اراکین کو بھی پکڑ کر اسمبلی میں پہنچایا تھا۔ اب کی بار خان صاحب کو بتایا گیا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ خان صاحب اور ان کی پارٹی نے اپنی سی بھرپور کوشش کی کہ ان کے اتحادی ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، مگر مسلم لیگ کاف کے علاوہ سب انہیں چھوڑ گئے۔ کاف لیگ میں بھی اس مسئلے پر پھوٹ پڑ گئی اور جماعت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اپوزیشن کو یہ ڈراوا دیا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا کر عمران خان پوری اپوزیشن کو نیب کے ہاتھوں نااہل کروا کر جیل میں ڈال دیں گے اور الیکشن سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر کے ایک بار پھر وزیر اعظم بن بیٹھیں گے۔ ان مفروضوں میں کتنی صداقت تھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا، تاہم اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان اختلافات کا آغاز فیض حمید کے کور کمانڈر بنائے جانے ہی سے ہوا تھا۔ فیض حمید آج کل اختیارات کے ناجائز استعمال اور 9 مئی سے جڑے واقعات میں ملٹری ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔
جب بظاہر یہ صاف دکھائی دینے لگا کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی تو خان صاحب نے اسلام آباد کے جلسے میں خط لہرایا اور دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت ایک غیر ملکی سازش کے تحت گرائی جا رہی ہے۔ ان کے اس دعوے کی بنیاد امریکہ میں پاکستانی سفیر کا ارسال کردہ ایک سائفر تھا، جس میں انہوں نے ڈونلڈ لیو کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال بیان کیا تھا۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ ڈونلڈ لیو کی زبان غیر سفارتی ہے اور امریکہ کو ڈماش جاری کیا گیا، مگر فوج نے کسی قسم کی سازش کے وجود سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے صدر عارف علوی کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس دی، جس پر فوری عمل کرتے ہوئے عارف علوی نے قومی اسمبلی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، مگر اسی روز سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ غیر آئینی قرار دے دیا، کیونکہ جس وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش ہو جائے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت 9 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا، جس میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو 174 ووٹس ملے اور عمران خان ملک کے پہلے وزیر اعظم بن گئے جنہیں اسمبلی نے گھر جانے پہ مجبور کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب پاکستان سنگین معاشی بحران کا سامنا کر رہا تھا۔ ایسے میں اس سیاسی عدم استحکام نے معیشت کی رہی سہی جان بھی نکال دی۔ اپوزیشن جماعتوں نے مل کر اتحادی حکومت کی تشکیل کی، جسے خان صاحب نے امپورٹڈ حکومت کا نام دیا۔ امریکی مداخلت اور غلامی نامنظور کا نعرہ دراصل ایک شاندار سیاسی چال تھی۔ اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی حکومت کی 3 سالہ ناقص کارکردگی اور سیاسی غلطیاں پس پردہ چلی گئیں۔ وہ مظلوم اور سیاسی شہید بھی بن گئے اور مخالف سیاسی اتحاد دفاعی پوزیشن پہ چلا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کا عندیہ دیا تو خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزام لگایا کہ فیصلہ سازی کا سب اختیار انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا، میرے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، باجوہ سپر کنگ بنا ہوا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 2011 کے تاریخی جلسے سے لے کر تحریک عدم اعتماد تک پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ اسٹیبلشمنٹ کی پہلی دفاعی لائن کا کام کرتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ سے جائز اور اصولی اختلاف کرنے والوں پر بھی غداری کے الزامات لگانا اور انہیں وطن فروش جیسے القابات سے یاد کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ مگر تحریک عدم اعتماد کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ پی ٹی آئی کے حامیوں نے آفیشیل ڈی جی آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ کی اتنی ٹرولنگ کی کہ انہیں ریپلائز ڈسیبل کرنا پڑے۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ہر کام میں برائی دکھائی دینے لگی۔ دوسری جانب عمران خان نے بھی مسلسل جارحانہ رویہ اپنایا۔ پنجاب میں اپنی پارٹی کی حکومت کے خاتمے کی کوششوں کا الزام انہوں نے آرمی کے اعلیٰ افسران پر لگایا اور انہیں کبھی نام لے کر تو کبھی نام لیے بغیر مختلف القابات سے یاد کرتے رہے۔ مگر اس دوران عمران خان سے بعض غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس طرح ایک تو وہ ایک بڑے فورم سے محروم ہو گئے، دوسرا حکومت کے لیے میدان خالی کر دیا، تیسرا اس سے یہ تاثر گیا کہ انہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ سے صرف اقتدار کی حد تک دلچسپی ہے۔ اسی طرح مئی 2022 کے آخر میں حکومت نے اسمبلی تحلیل کرنے اور قبل از وقت انتخابات کی جانب جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے الوداعی تقریر بھی لکھوا لی تھی، مگر خان صاحب نے پشاور کے جلسے میں 25 مئی کو اسلام آباد پہ ایک اور یلغار کا اعلان کر دیا۔ اب حکومت کے مستعفی ہونے سے تاثر یہ جاتا کہ خان نے صرف 1 ماہ میں اپنی حکومت گرائے جانے کا بدلہ لے لیا ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ شکست خوردگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پی ڈی ایم نے حکومت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد خان صاحب 1.5 سال الیکشن مانگتے رہے جو انہیں نہیں دیا گیا۔ 25 مئی کے دھرنے کی ناکامی کے بعد خان صاحب اور پی ٹی آئی نے مزید جارحانہ رویہ اختیار کیا اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے درمیان جو باریک لکیر ہوا کرتی ہے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔
ایک ٹی وی پروگرام میں عمران خان کے ترجمان جناب شہباز گل نے ایک لکھی ہوئی تقریر پڑھی جس کا لب لباب یہ تھا کہ جونیئر فوجی افسران کو اپنے سینئرز کے ایسے احکامات ماننے سے انکار کر دینا چاہیے جو شہباز گل کے بقول غیر قانونی ہوں۔ فوج میں اسے بغاوت پہ اکسانے کی کوشش سے تعبیر کیا گیا اور شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما گرفتار ہوتے رہے۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں عمران خان کو بھی گرفتار نہ کر لیا جائے، وہ اسلام آباد سے زمان پارک لاہور منتقل ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے خان ہماری ریڈ لائن کا نعرہ لگایا اور سینکڑوں کارکن اور رضاکار زمان پارک میں خان صاحب کی حفاظت کی ڈیوٹی پر مامور ہو گئے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اور بالخصوص مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی حکومت کا قبل از وقت خاتمہ کر کے ان کے گناہ بھی اپنے سر لے لیے تھے۔ وہ شدید معاشی دباؤ کا شکار تھے اور آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو خان صاحب کو ماننا پڑتی وہ مان کر اپنے سیاسی سرمایہ کا ستیہ ناش کر بیٹھے تھے۔ ایسے میں خان صاحب کی طرف سے مسلسل دباؤ بڑھائے جاتے رہنے کی وجہ سے تلخیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں پر طرح طرح کے مقدمات قائم کر دیے گئے اور انہیں ایک طویل قانونی جنگ میں الجھا دیا گیا۔ عمران خان نے فوری الیکشن کے انعقاد کے مطالبے پر لاہور تا اسلام آباد ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ 3 نومبر 2022 کو جب وہ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے وزیر آباد سے گزرے تو ایک مذہبی جنونی نوجوان محمد نوید نے ان پر گولیاں برسا دی۔ خوش قسمتی سے گولیوں کے چھرے عمران خان کی ٹانگوں پر لگے اور ان کے کارکنوں نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آور پر قابو پا لیا۔ تاہم اس کی چلائی ہوئی گولیوں سے ایک پی ٹی آئی کارکن جاں بحق اور متعدد لوگ زخمی ہوئے۔ عمران خان نے اس قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور آئی ایس آئی کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے سربراہ جنرل فیصل نصیر پر عائد کیا۔ 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا۔ میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ میں نے ویڈیو بنائی، 4 لوگوں کے نام میں نے دیے۔ تاہم ان کے نامزد کردہ افراد کے خلاف ایف آئی آر کسی تھانے میں درج نہ ہو پائی۔ بعد میں پولیس کی مدعیت میں پرچہ درج ہوا۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ڈی جی سی تینوں نے سختی سے عمران خان کے الزامات کی تردید کی۔ اس واقعے کے بعد بحیثیت ادارہ فوج کے خلاف پی ٹی آئی کی مہم میں مزید تلخی اور تند و تیزی پیدا ہو گئی۔ خصوصاً ملک سے باہر بیٹھے کچھ ایکٹیوسٹس اور صحافیوں نے ایک زہریلی مہم چلائی جس سے بعض اوقات پارٹی کو خود بھی اظہار لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑا۔ جنوری 2023 کو عمران خان نے اپنے دیے ہوئے الٹیمیٹم کے مطابق پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسمبلیاں توڑ دی تاکہ جلد الیکشن ہو سکیں۔ تاہم الیکشن کمیشن اور حکومت نے حالات اور معیشت کا جواز پیش کرتے ہوئے الیکشن شیڈول کے مطابق کروانے سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی معاملہ سپریم کورٹ میں لے گئی جہاں سے 14 مئی 2023 سے پہلے الیکشن کروانے کا حکم صادر ہوا، مگر اس سے پہلے ہی 9 مئی ہو گیا اور سپریم کورٹ کی دی ہوئی یہ تاریخ بس تاریخ ہی رہ گئی۔ شامل کر کے گاڑی لے گئی ہے جی، عمران کو یہ گرفتار کر کے عمران خان کو گاڑی لے گئی ہے جی۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیشی کے سلسلے میں موجود تھے جب رینجرز کی بھاری نفری نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کی یہ گرفتاری 190 ملین پاؤنڈز کے القادر ٹرسٹ کیس میں ہوئی جس میں حال ہی میں انہیں 14 سال سزا بھی سنائی گئی ہے۔ پی ٹی آئی خان صاحب کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیے بیٹھی تھی اور اس سے پہلے زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کو ناکام بنا چکی تھی۔ خان صاحب کی اس گرفتاری اور جس طریقے سے انہیں رینجرز نے ہینڈل کیا اس پہ شدید رد عمل دیکھنے کو ملا۔ رد عمل دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی دشوار نہیں تھا کہ غالباً پارٹی سطح پر یہ طے پا گیا تھا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے۔ لاہور کور کمانڈر کا گھر یعنی جناح ہاؤس، پشاور میں ریڈیو پاکستان، میاں والی اور فیصل آباد میں حساس دفاعی تنصیبات خان صاحب کے حامیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنی۔ راولپنڈی میں پاک آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہ بھی ہلہ بولا گیا، تاہم وہاں گیٹ کو لاتیں مار کر ہی کیتھارسس کر لیا گیا۔ اسی دوران سپریم کورٹ نے خان صاحب کی گرفتاری کا از خود نوٹس لے لیا
اور خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہتے ہوئے ان کی گرفتاری خلاف قانون قرار دے دی۔ رات تک پی ٹی آئی کی صفوں میں جشن کا سماں تھا۔ ان کے حامی اس کامیاب مزاحمت کو نہ صرف اون کر رہے تھے بلکہ دفاعی تنصیبات پر حملہ آوروں کو ہیرو بھی قرار دیا جا رہا تھا۔ عمران خان کا گرفتار کسی کا باپ بھی عمران خان کو نہیں گرفتار سکتے۔ مگر رات گئے ہی فوج کے سخت رد عمل کے بعد صورتحال تبدیل ہونے لگی۔ بعد ازاں سننے میں آیا کہ 9 مئی صرف احتجاج نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی منظم سازش تھی، جس کے وجود سے جناب عمران خان اور ان کی جماعت آج تک انکار کرتے ہیں۔ تاہم بہت سے لوگ اس واقعے کے بعد 9 مئی کی مذمت کرتے ہوئے ان کی پارٹی کو چھوڑ گئے۔ یہ عمل رضاکارانہ سے زیادہ جبری دکھائی دیا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ فوج نے 9 مئی کو نوجوانوں کی جذباتیت سے زیادہ منظم سازش سمجھا ہے، اور نہ صرف ملٹری کورٹس نے ملوث افراد کو سزائیں سنانے کا عمل شروع کر دیا ہے بلکہ فوج اپنے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا بھی ملٹری ٹرائل کر رہی ہے۔ 2 ماہ کے اندر یعنی 5 اگست کو خان صاحب کو ایک بار پھر توشہ خانہ کیس میں پکڑ لیا گیا۔ ایک عدالت نے سزا معطلی اور خان صاحب کی ضمانت پر رہائی کا فیصلہ سنایا تو انہیں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں دھر لیا گیا۔ 5 اگست 2023 سے خان صاحب پابند سلاسل ہیں۔ خان صاحب کی گرفتاری کے 5 روز بعد یعنی 10 اگست 2023 کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ اب الیکشن نومبر 2023 میں ہونا قرار پائے، مگر چونکہ الیکشن کمیشن کو نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں کرنے کے لیے وقت درکار تھا تو بالآخر صدر عارف علوی اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری 2024 کو الیکشن کروانے پر اتفاق کر لیا۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے مطمئن نہ ہونے کی بنا پر الیکشن کمیشن نے ان سے ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا۔ یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ گیا، تاہم وہاں سے پی ٹی آئی کو ریلیف نہ مل سکا اور اس کے نامزد کردہ افراد کو بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑنا پڑا۔ پی ٹی آئی مؤثر الیکشن مہم چلانے سے بھی قاصر رہی۔ اس کے امیدواروں کے بینرز اور پوسٹرز پھاڑے جانے، بعض امیدواروں کی قبل از انتخابات گرفتاری، میڈیا پر ان کی محدود کوریج اور بہت سے لوگوں کے وفاداریاں بدلنے سے ایک بار پھر الیکشن 2018 کی یاد تازہ ہو گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار اس پورے عمل کی بینیفیشری مسلم لیگ نون تھی، جو 2018 میں اس عمل کا ہدف تھی، اور خان صاحب اور ان کی جماعت جو اس وقت بینیفیشری تھے 2024 میں وہ نشانہ بن گئے۔ گویا 5 سال میں پاکستانی سیاست میں چہروں کے سوا کچھ بھی نہ بدل پایا۔ اتنا ضرور ہوا کہ پی ٹی آئی کے حامی جو 9 مئی کے بعد پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے سہم کر گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی کے ساتھ گھروں سے نکلے اور اپنا احتجاج ووٹ کی صورت میں ریکارڈ کروائے۔ الیکشن کے ابتدائی نتائج کے مطابق ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سادہ اکثریت سے کامیاب ہو جائیں گے، مگر 2018 کی طرح ایک بار پھر الیکشن نتائج میں تاخیر اور تعطل پیدا ہوا، اور جب نتائج دوبارہ آنا شروع ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نون 75 اور پیپلز پارٹی 54 نشستوں کے ساتھ الگ ترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر رہی۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار 93 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہے۔ 2018 کے الیکشن کے بعد اگر فارم 45 کا شور بلند ہوا تھا تو اس بار فارم 47 احتجاج کی وجہ بنا، لیکن ہوا وہی جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، یعنی صورتحال جوں کی توں رہی۔ پی ٹی آئی البتہ کے پی میں مسلسل تیسری بار حکومت سازی میں کامیاب رہی، اور علی امین گھنٹا پور اس بار ان کے تیسرے وزیر اعلیٰ ہیں۔ الیکشن کا ایک نتیجہ یہ بھی رہا کہ خان صاحب کی پارٹی سے الگ ہونے والے افراد جو استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک کی جماعت میں گئے تھے، بہت بری طرح ناکام ہوئے۔ اس سے ان کی جماعت کو یہ فائدہ ہوا کہ مستقبل میں وفاداریاں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی سیاسی بقا پارٹی کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہی ہے۔ ایک طویل قانونی جنگ لڑنے کے باوجود پی ٹی آئی اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے میں بھی ناکام رہی۔ مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں 123، پیپلز پارٹی کے پاس 73 نشستیں ہیں۔ وزیر اعظم کے انتخاب میں جناب شہباز شریف کو 201 ووٹ ملے۔
خان صاحب اور ان کی جماعت کی آزمائشوں کا دور ابھی جاری ہے۔ ان کی پارٹی کو دستیاب قیادت کی نالائکی، باہمی اختلافات، مؤثر احتجاج کرنے میں ناکامی جیسی آزمائشوں کا سامنا ہے۔ خان صاحب کو جیل میں 500 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں۔ اس دوران انہیں کچھ کیسز میں ریلیف بھی ملا ہے، تاہم اس ریلیف سے انہیں رہائی نہ مل پائی۔ یہاں عمران خان کی استقامت اور حوصلے کی داد نہ دینا بھی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے جس طرح کی پرآسائش زندگی گزار رکھی ہے اور ان پر جو منشیات وغیرہ کے استعمال کے الزامات لگائے جاتے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے کیا سرائیاں یہ ہوئی تھیں کہ شاید خان صاحب جیل میں چند دن بھی نہیں گزار پائیں گے اور معافی یا سمجھوتے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تاہم اب تک خان صاحب نے ان اندازوں کو غلط ثابت کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ وہی خان ہیں جو کرکٹ کے میدانوں میں بھی مخالفین کے اندازوں اور تجزیوں کو اپنی قوت ارادی اور مستقل مزاجی کے بل بوتے پر غلط ثابت کر دیا کرتا تھا۔ ان کا حوصلہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے۔ وسیع پیمانے پہ عوامی حمایت بھی ان کی بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ حمایت اگرچہ اسٹریٹ پاور کی صورت میں 26 نومبر کے بعد کم دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عوام، بالخصوص نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس خاموش حمایت کا سیاسی فائدہ اٹھانے میں مگر ان کی جماعت تاحال ناکام دکھائی دیتی ہے۔ خان صاحب اس وقت اپنی زندگی کی سب سے مشکل اننگ کھیل رہے ہیں۔ 92 کے ورلڈ کپ کی طرح ان کی ٹیم کو پے در پے شکستوں کا سامنا ہے۔ ان کے مخالف فارم میں بھی ہیں اور طاقت میں بھی، اور ان کے ساتھی انفٹ بھی اور ناتجربہ کار بھی۔ لیکن کیا کپتان ایک بار پھر ناممکن کو ممکن کر دکھا پائے گا؟ کیا وہ جیل سے باعزت رہائی پا سکیں گے؟ اور کیا وہ جیل سے نکلنے کے بعد ایک مختلف اور بہتر انسان اور سیاستدان ثابت ہوں گے؟ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت ان سوالوں کے کیا جواب دیتا ہے۔ ایک بات البتہ بالکل صاف اور واضح ہے، اب لڑائی خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہیں رہی، اب لڑائی پاکستان کی جانے والی نسل اور آنے والی نسل کے درمیان ہے۔ اب لڑائی وقت کے لیے نہیں، تاریخ کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں کسی فریق کو بھی اخلاقی برتری حاصل نہیں۔ یہ جھوٹ، پروپیگنڈے اور اندھی طاقت کی جنگ ہے، جس میں فتح جس کی بھی ہو، شکست سچائی کی ہوگی۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔